مولانا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم انسانی دل کے بارے میں، انسانی دل جس میں جو دل دھڑکتا ہے، اس کے عجائبات کو بیان فرمانے اس مختصر سے کلام میں حضرت ارشاد فرماتے کہ لقد خلق بنیاد هذا الانسان بدعة هي اعجب ما فيه، انسان پورے انسان سے عجیب تر انسان کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا رکھا ہے جس کا نام دل ہے، وذلك القلب جس کا نام دل ہے، وَلَهُ مَوَاطِنٌ مِنَ الْحِكْمَةِ وَأَرْدَابٌ مِنْ خِلَافِهَا، اس میں حکمت کے چشمے بھی ہیں اور اس کی ضد بھی ہے، یعنی بغض بھی ہے، عداوت بھی ہے، لطف بھی ہے، کرم بھی ہے۔ عجب ہے گوشت کا ٹکڑا تضادات سے بھرا ہوا ہے، یعنی کوئی برتن ایسا نہیں جس میں آگ اور پانی رکھیں، یہ دل عجیب ہے جس میں حکمت و نیکی بھی اسی میں ہے، برائی اور بے راہبری بھی اسی میں ہے۔ حضرت فرماتے اس انسان سے بھی زیادہ عجیب وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو اس کی ایک رگ کے ساتھ آویزان کر دیا گیا، اور وہ دل ہے جس میں حکمت و دانائی کے ذخیرے ہیں اور اس کے برخلاف بھی صفتیں ہیں، یعنی جہاں حکمت و دانائی ہے وہاں جہالت و انتہائی کدورت و بغض و عداوت و ظلمت بھی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے ایک ظرف ہے، اس میں روشنی بھی ہے، وہی ظرف ہے جس میں اندھیرا بھی ہے۔ حضرت واقع دل کے بارے میں جو میں دیکھ رہا تھا کہ نظر العالم میں واقع جب بھی آپ دیکھیں گے تو عجائبات میں سے بہت سی عجیب چیزیں، دنیا میں کوئی ایسا ظرف نہیں ہے، ایسا برتن نہیں ہے جس میں پانی بھی ہو، آگ بھی، ایسا برتن نہیں ہے جس میں روشنی بھی ہو، اندھیرا بھی ہو، ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر لطف و کرم بھی ہو، بغض و عداوت بھی ہو۔ یہ دل ہے، حضرت فرماتے ہیں یہ دل ہے، عجب ظرف ہے، اسی میں حکمت بھی ہے، اسی میں لطف و کرم بھی ہے، اور اسی میں ظلم و جور بھی ہے، اور اسی میں حضرت فرماتے ہیں آویزان کر دیا کہ وہ دل ہے جس میں حکمت و دانائی کے ذخیرے ہیں اور اس کے برخلاف بھی صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر اسے امید کی جھلک نظر آتی ہے تو طمع اسے ذلت میں مبتلا کرتی ہے، یعنی اگر کہیں پر کامیابی، کہیں پر دولت، ثروت، شہرت نظر آئے، دیکھ رہے ہیں واقعی موجودہ حالات کو دیکھیے جو ہمارے ملک کے گزر ہیں، کہ واقعی بہت عجیب ہے۔ ہمارے ملک کا یہاں دیکھیے، یہاں پر جو کچھ ہو رہا، حضرت فرماتے ہیں عجب ہے یہ دل، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، تضادات سے پر ہے، حکمت بھی، نور بھی، روشنی بھی، ظلمت بھی، اور اسی میں ایمان بھی، توحید بھی، شرک بھی، کفر بھی۔ ایک لمحے کے اندر وہ دل کفر سے بھر جاتا ہے، ایک لمحے کے اندر شرک سے، ایک لمحے کے اندر وہ ایمان سے بھر جاتا ہے۔ یعنی کس طرح کا ظرف ہے یہ کہ تضادات سے پر ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں دانائی کے ذخیرے ہیں اور اس کے برخلاف یہ صفتیں پائی جاتی ہیں۔ اگر اسے امید کی جھلک نظر آتی ہے، دولت و ثروت و شہرت و عزت کہیں نظر آ جائے تو حرص و طمع اسے ہلاک کر دیتی ہے اور فوراً جھپٹتا ہے، اس کے عواقب کو نہیں دیکھتا، سامنے کو دیکھتا ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں کہ نظر آتی ہے تو طمع اسے ذلت میں مبتلا کرتی ہے، اور اگر طمع ابھرتی ہے تو اسے حرص تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگر ناامیدی اس پر چھا جاتی ہے تو حسرت و اندوہ اس کے لیے جان لیوا بن جاتے ہیں، اور اگر غضب اس پر طاری ہوتا ہے تو غم و غصہ شدت اختیار کر لیتا ہے، اور اگر خوشنود ہوتا ہے تو حفظ ما تقدم کو بھول جاتا ہے، اور اگر اچانک اس پر خوف طاری ہوتا ہے تو فکر و اندیشہ دوسرے قسم کے تصورات سے اسے روک دیتا ہے۔ اگر امن و امان کا دور دورہ ہوتا ہے تو غفلت اس پر قبضہ کر لیتی ہے، سمجھتا ہے کہ بس یہی دور چلے گا، اور اگر مال و دولت حاصل کر لیتا ہے تو دولت مندی اسے سرکش بنا دیتی ہے، اور اگر اس پر کوئی مصیبت پڑتی ہے تو بے تابی اور بے قراری اسے رسوا کر دیتی ہے۔ اگر فقر و فاقہ کی تکلیف میں مبتلا ہو تو مصیبت و ابتلا اسے جکڑ دیتی ہے، اور اگر بھوک اس پر غلبہ کرتی ہے تو ناتوانی اسے اٹھنے نہیں دیتی،
اور اگر شکم پوری بڑھ جاتی ہے تو یہ شکم پوری اس کے لیے کرب ہو، یعنی اگر بھوک ہے تو بھوک کی وجہ سے نہیں اٹھ پاتا، اور اگر شکم سیر ہے اتنا کھا جائے کہ بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے بھی نہ اٹھ سکے، عجب ہے یہ انسان۔ اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں دل کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں، شکم پوری اسے کرب و اذیت کا باعث ہوتی ہے، ہر کوتاہی اس کے لیے نقصان رساں، اور حد سے زیادتی اس کے لیے تباہ کن ہوتی ہے۔ تو حضرت کا قلب انسانی سے متعلق واقعاً عجیب ترین حضرت کے یہ جملے پھر سے آپ توجہ دیجیے گا کہ انسان سے عجیب تر انسان کا دل ہے، انسان سے عجیب تر انسان کا دل ہے۔ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے جو اس کی ایک رگ کے ساتھ وضع کر دیا گیا ہے، وہ دل ہے جس میں حکمت و دانائی کے ذخیرے بھی ہیں، جہالت و کفر و شرک کے اندھیرے بھی ہیں۔ ان واقعی کائنات میں کوئی ایسی چیز، حضرت کا یہ جملہ مجھے واقعی کھلا دیتا ہے کہ آپ اگر حضرت فرماتے ہیں دنیا میں کوئی ظرف ایسا نہیں لا سکتے، کوئی برتن ایسا پیدا نہیں کر سکتے جس میں بغیر کسی فاصلے کے اس میں روشنی بھی ہو اور اس میں اندھیرا بھی ہو، اس میں بغض و عناد بھی ہو، اس میں علم و حکمت بھی ہو۔ یہ دل ہے، یہ عجب ہے، یہ دل ہے، ظرف ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اس میں حکمت و دانائی بھی ہے اور اسی میں بغض و عناد بھی ہے، اسی میں حکمت و لطف و کرم بھی ہے، اسی میں عداوت و دشمنی ہو۔ یعنی عجب ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، دیکھنے میں ایک لوتھڑا سا ہے، مگر عجیب ہے حکمت الہی کہ اسی میں یعنی روشنی بھی اسی سے، اندھیرا بھی اسی سے، امید بھی اسی سے، ناامیدی بھی اسی سے، لطف و کرم بھی اسی سے، بغض و عداوت بھی اسی سے۔ عجب ہے کہ گوشت کے ایک لوتھڑے کے اندر پروردگار عالم نے اپنی پوری حکمت و دانائی کو پوشیدہ رکھا ہے جس کا نام دل ہے۔ اور اگر ایمان، جیسا کہ قرآن کریم نے شاید فرمایا سورہ بارکہ حجرات، جب آرات نے آ کے کہا، دیہاتی نے آ کے کہا سرور کائنات سے، قالوا آمنا، ہم ایمان لائے، ہم مومن ہیں۔ قول میرے حبیب کہہ دیجئے، لن آپ نے یہ ایمان نہیں لائے، ولیکن قولوا اسلمنا، ہاں یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اسلام لائے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، ابھی ان کے دلوں میں ایمان داخل ہوا ہی نہیں ہے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِهِمْ، قال جس پر بہت زیادہ انحصار کیا ہے قرآن کریم نے بھی، روایات نے بھی، اور ظاہر ہے اسی قلب سے فیصلے ہوتے ہیں، یعنی دل سے وہ